بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد آداب قضاء الحاجہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلة الوالد اعلمکم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة رواه أبو داود عن أبي هريرة. الذي يريد قضاء حاجة من البول أو الغائط ينبغي له أن يواظب على الآداب الآتية. الأول أن يتباعد عن أعين الناس حتى لا يراه أحد ولا يسمع صوت ما يخرج منه ولا تشم رائحته. الثاني أن يختار لقضاء حاجته مكانا لينا منخفضا لئلا يتطاير عليه رشاش البول. الثالث أن يقول قبل دخوله في بيت الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والذي يريد قضاء حاجته في الصحراء فإنه يأتي بالتعوذ عندما يشمر ثيابه قبل كشف عورته. الرابع أن يدخل في بيت الخلاء برجله اليسرى ويخرج منه برجله اليمنى. الخامس أن يجلس معتمدا على رجله اليسرى فإن ذلك أعظم في خروج الخارج. السادس أن يغطي رأسه وقت قضاء حاجته ووقت الاستنجاء. السابع ألا يبول في الجحر فإنه يمكن أن يكون في الجحر شيء من حشرات الأرض فيؤذيه. الثامن ألا يبول ولا يتغوط في الطريق والمقبرة. التاسع ألا يبول ولا يتغوط في الظل الذي يجلس فيه الناس. العاشر ألا يبول ولا يتغوط في المكان الذي يجتمع فيه الناس ويتحدثون. تلك عشرة كاملة. یہ درس ہے الفقہ المیسر کا جس میں قضاء حاجت کے آداب بیان ہوئے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس دین میں بندے کی ہر ضرورت، ہر حاجت اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں جو عمل بندہ کرتا ہے اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی رہنمائی کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے امت کے ہر انسان کی اس کے حسب حال اور اجتماعی طور پہ پوری امت کی ہر وقت رہنمائی فرمائی ہے، تاکہ ہماری پوری کی پوری زندگی جس میں ہم اپنی دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شمار ہو. اس لیے ہماری دنیا بھی ہمارا دین بن جائے اس صورت میں جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر اور آپ کے ارشادات پر عمل کریں اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں حرز جان بنائیں، حتیٰ کہ اگر ہم اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہوں، قضاء حاجت بھی پورے کر رہے ہوں، اس میں بھی جو ہمارا وقت سنت کے مطابق گزر جائے وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت میں ہمارے لیے شمار ہوتا ہے. چنانچہ یہ حدیث ہے ابو داود میں جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تم لوگوں کے والد کے درجے میں ہوں. اعلمکم، کہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں. جس طرح سے باپ کو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب سکھائے، دین سکھائے، اچھی زندگی سکھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے والد کے درجے میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں پوری امت کے، اس لیے یہ آپ کی محبت ہے، شفقت ہے اور رحمت ہے پوری امت کے لیے کہ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں ایک باپ کی حیثیت سے باپ کی طرح تم کو سکھاتا ہوں. پس فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ قبلہ کی طرف اپنا رخ نہ کرے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرے. اس لیے ہمارے گھروں میں جو ٹوائلٹس بنتے ہیں ان میں کموڈ کا رخ نہ قبلہ کی طرف ہو نہ پشت قبلہ کی طرف ہو. اور اسی طرح سے اگر ہم کہیں بھی قضاء حاجت کریں اس میں بھی
نہ رخ قبلے کی طرف ہو نہ پشت قبلے کی طرف ہو، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور استنجا کہتے ہیں اصل میں پیشاب و پاخانہ کے مقام سے جب فارغ آدمی ہو جائے تو پھر اس مقام کو دھونا اور صاف کرنا، اسی کو استنجا کہتے ہیں، جبکہ عام لوگ پیشاب کرنے کو ہی استنجا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ استنجا ناپاکی کو زائل کرنے کو کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ حکم دیا کہ بوسیدہ ہڈیوں اور گوبر سے، لید سے، اس سے بھی استنجا نہ کیا جائے، یہ منع فرمایا آپ نے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ پاخانہ پیشاب کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذیل کے آداب کی رعایت کرے۔ یہ کتاب میں 22 آداب بتائے گئے ہیں، میں نے اس وقت صرف 10 کا ذکر کیا، اور متن میں نے الفقہ المیسر کا پڑھ لیا، میں اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ وہ شخص جو استنجا کرنے چلا جائے وہ لوگوں کی نگاہوں سے دور رہے، پوشیدہ رہے، تاکہ اسے کوئی دیکھے نہ، اور پیشاب پاخانے کے وقت نہ ہی اس کی کوئی کسی قسم کی آواز کوئی سنے، اور نہ ہی پیشاب پاخانے کی بو کوئی محسوس کرے۔ اتنا ادب، اتنی احتیاط، خود آدمی بھی شرم محسوس کرتا ہے، اس کی بھی رعایت ہے، اور لوگوں کو کہیں تکلیف نہ ہو اس کی بھی رعایت ہے، اور لوگوں کی عزت کہ لوگوں کے سامنے اس شخص کی عزت کا کہیں مذاق نہ بنے۔ ہر آدمی کمزور ہے، انسان بشر ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے کر کے دونوں طرف سے محفوظ کر دیا، جس کی حاجت ہے اس کو بھی، اور جو دوسرے لوگ ہوں آس پاس میں ان کی رعایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وہ شخص جو قضاء حاجت کرنا چاہتا ہو وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے نرم زمین کو اختیار کرے، اس کا انتخاب کرے، جو نرم و نشیب زمین ہو اس پر پیشاب کرے، تاکہ پیشاب کے چھینٹے اس کے بدن پر نہ لگے۔ سخت زمین ہو، اور یا اسی طرح سے وہ کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرے تاکہ کہیں چھینٹے اس کے اوپر نہ آئیں اور کپڑے گندے ہو جائیں، اور وہ گناہ بھی ہے۔ جو پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرے، قبر کے عذاب کے لیے جو گناہ ذمہ دار ہے اس میں ایک گناہ یہ ہے کہ آپ اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے اس کی حفاظت نہ کریں۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وہ ہے کہ جب آپ بیت الخلا جائیں، ابھی ٹوائلٹ میں چلے جائیں یا کہیں، تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ اور اس دعا کی برکت سے بیت الخلا کے جو خبیث شیاطین ہوتے ہیں، جو ناپاکی میں رہتے ہیں، اور ان کے اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرمگاہ کو دیکھتے نہیں ہیں، کھیلتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو شخص جنگل میں قضاء حاجت پوری کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ سطر کھولنے سے پہلے کپڑا سمیٹنے کے وقت یہ دعا پڑھ لے۔ چوتھی بات جو ارشاد فرمائی، بیت الخلا جانے میں پہلے جو ہے بایاں پاؤں رکھے اندر، اور وہاں سے داہنے پاؤں سے نکلے باہر۔ یعنی اندر جاتے وقت وہ بایاں پیر اندر کرے، اور جب نکلے تو وہاں سے دایاں پیر باہر نکالے۔ اور پانچویں بات جو فرمائی، اپنے بائیں پاؤں پر ٹیک لگا کر بیٹھے، جب آپ بیت الخلا میں بیٹھیں یا کموڈ پر بیٹھیں تو بائیں پہلو پہ آپ ذرا وزن ڈالیں، ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ اس سے جو خروج فضلہ ہے، یعنی جو چیز باہر نکلنے والی ہے، پیشاب پاخانہ ہے، وہ سہولت سے نکلتی ہے۔ اسی طرح سے چھٹی بات فرمائی، اپنے سر کو قضاء حاجت اور استنجا کے وقت ڈھانک لے۔ آپ بیت الخلا چلے گئے، آپ کے سر پہ ٹوپی ہو، امامہ ہو، کچھ بھی ہو، اور اگر آپ سر پہ ٹوپی رکھنے کے عادی نہیں ہیں، جو ہونا نہیں چاہیے، تو کچھ نہ کچھ اس وقت رومال وغیرہ اپنے سر پہ رکھیے۔ یہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے جو صحیح نہیں ہے، وہ ہے کہ ہم کھانے کے وقت کہتے ہیں کہ سر ڈھانپنا چاہیے، اور قبرستان اس میں بیت الخلا جاتے وقت اپنا سر کھلا رکھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے نقصانات بہت سارے ہیں۔
لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ اور ایک تعلیم اور یہ فرمائی کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرے، کہیں کوئی وہ برو ہوتا ہے، کہیں کوئی کیڑے مکوڑے زمین کے اندر ہوتے ہیں، یا کوئی جانور کچھ ایسا موذی جانور زمین میں ہوتا ہے، تو فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرے، ممکن ہے کہ اس میں کوئی زمینی کیڑے ہوں تو وہ اس کو تکلیف پہنچا دیں۔ آپ نے پیشاب کر دیا، وہ وہاں سے باہر نکل آئے اور ڈس لیا تو تکلیف پہنچایا۔ تو اسی طرح سے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان کی آبادی زمین کے اوپر ہے، اسی طرح جنات کی جو عمارتیں ہیں اور آبادی ہے اور اس کے عالیشان محلات اسی زمین کے نیچے ہیں، تو جس کا راستہ سوراخ ہوتا ہے، لہذا ایسی گندی حرکت سے پرہیز لازم ہے، ورنہ اس کا انجام بعد میں بڑا برا ہوتا ہے، اور وہ جو جنات لوگوں کے ساتھ چھیڑتے رہتے ہیں اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ راستے اور قبرستان میں پیشاب نہ کریں۔ اسی طرح سے 9ویں بات فرمائے کہ اس سائے میں پیشاب نہ کرے جہاں لوگ بیٹھتے رہتے ہوں، سستاتے ہوں، آرام کرتے ہوں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہیں ہوں، اس سائے میں، شیڈ میں بھی استنجا نہ کرے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہوں اور باتیں کرتے ہوں وہاں بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، جو پبلک پلیس ہوتی ہے وہاں بھی استنجا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ کسی بھی طرح سے آپ کی کسی بھی حرکت سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ آج کے درس کے لیے یہ 10 باتوں کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور اگر ہم اس طرح سے اپنی قضاء حاجت میں بھی اپنا وقت لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارا یہ سارا وقت عبادت میں گزر جائے گا۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہمارا وہی وقت عبادت نہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی، ہماری نیند بھی، ہمارا سونا جاگنا، سب کچھ اس طرح سے عبادت بن جائے گا جب ہم سنت کو جان کر اور مستحضر کر کے اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔